السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ حکومت نے بڑے فیصلے نہ لیے، اپوزیشن نے تعمیری تنقید نہ کی۔ کیا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں ہی اپنا اپنا سیاسی کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں؟ شیر افضل مروت کو نکال دیا، فواد چودھری کی اپنے ہی لوگوں پر یلغار۔ کیا تحریک انصاف پر ہی پل پڑی؟ اور احتجاج پھر مذاکرات پھر احتجاج۔ پی ٹی آئی آخر کیا چاہتی ہے؟ کیا کبھی کو مستقل پالیسی بنا پائے گی؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک اور احتجاجی مہم شروع کرنے کا اشارہ گویا کہ ایک بار پھر یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی فیصلہ سازی میں تسلسل کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ایک طرف جماعت کے اندر شدید اختلافات کا ابھرنا اور دوسری طرف ایک کلیئر رخ کا تعین نہ ہونا، یہ دونوں پہلو اس وقت تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کنفیوژن کی وجہ سے اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں بھی ناکام ہو رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی حکومت جس کے مینڈیٹ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ بھی کمزور اپوزیشن کی وجہ سے آج مضبوط نظر آ رہی ہے۔ اوپر سے تحریک انصاف ان حالات میں تگڑا بیانیہ بنانے میں بھی سٹرگل کر رہی ہے، جبکہ حکومت منجن بیچ رہی ہے کہ اس نے ملک کی معیشت میں استحکام لایا ہے۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے جو مشکل ترین فیصلوں کی توقع تھی وہ اب تک نظر نہیں آئی۔ نہ نجکاری باقاعدہ طور پر ہو سکی، نہ ٹیکس کے نظام میں بڑی اصلاحات ہوئی، نہ حکومتی اخراجات میں کوئی واضح کمی ہوئی، اور نہ ہی کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی بہتری آئی۔ یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف ہی کمزوریاں اور کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ حکومت سے حکمرانی نہیں ہو پا رہی اور اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں۔ شاید اسی لیے پریس کانفرنسوں کے سہارے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج بھی تحریک انصاف کے بڑے پریس کانفرنس کرنے آئے اور حکومتی، معاشی اور سیاسی پالیسیوں پر ایک ساتھ تنقید کی۔ خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ سیاسی حل، مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے $1.5 ارب کا کہ ہمیں ٹرانچ دے دیں، اور آپ کا $29 ارب 2 سال میں چلا بھی گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہا ہے۔ وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ آج بھی ایسی خبر سامنے آئی کہ عمران خان رمضان المبارک کے بعد پھر سے احتجاجی سیاست کا راستہ کھول سکتے ہیں، جس پر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی ایسی ہی پالیسی شفٹ پر حکومت کو تنقید کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہہ دیا آج کہ اب پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے، سب کوئی بندہ نہیں نکلا۔ اور بھی ہر جگہ ہر دفعہ کالز دی گئیں، کسی نے کان نہیں دھرے کالز پہ۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں گھیراؤ جلاؤ، انتشار، فتنہ فساد سے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن چلانے ہیں۔ ایک طرف احتجاج کی بات تو دوسری جانب اندرونی اختلافات۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ کسی کا بھی پارٹی میں اب کوئی مستقبل نہیں۔ اس طرح مجھے نکالا گیا نا پی ٹی آئی میں، اس طرح نکالے جانے کے بعد کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس طرح کسر پسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ ادھر فواد چودھری نے بھی تحریک انصاف کے خلاف ایکس پر یلغار کر رکھی ہے۔ وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، جس اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، ایکچولی وہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ حکومت پر اپوزیشن کی کمزوری کا کوئی بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز تو چل رہے ہیں، لیکن جو بہت بڑے فیصلے تھے وہ زیادہ نظر نہیں آ رہے۔ عالمی بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے، بالکل یہ بات درست ہے، اور خبر یہ ہے کہ عالمی بینک کے وفد سے دورے کے دوران جو ہے وہ حالیہ منظور کردہ 10 سال کے لیے $20 ارب کی جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے حکمت عملی پر بات ہو رہی ہے، جبکہ مستقبل میں یہ فنڈز بڑھ کر $40 ارب تک پہنچنے کی امید ہے۔ یعنی ناظرین، گھوڑا بھی موجود ہے اور میدان بھی۔ معیشت کو لے کر اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اصل سخت فیصلے جو ہیں وہ نہیں لیے جا رہے۔ دیکھیے ذرا، پہلا، معیشت پر بوجھ بننے کے جو بنے ہوئے جو ادارے ہیں، مثلا پی آئی اے ہے یا اور بہت سارے ہیں،
ان کی نجکاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آ رہی. دوسرا, برآمدات کو بڑھانے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہیں. اور تیسرا یہ کہ ٹیکس اصلاحات کے لیے بہت بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی. چوتھا یہ کہ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آ سکے, اور نہ ہی حکومتی خرچوں میں کمی کے لیے کوئی جامع پالیسی بنائی گئی. یہ بات تو بہت ہوئی ہے, میٹنگز تو بہت ہوئی ہیں, لیکن کوئی باقاعدہ طور پر پلان سامنے نہیں آیا. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے حکومتی محکمے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور ان سے کتنی زیادہ سیونگ ہوئی ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کا بار بار حکومت جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو کریں گے, لیکن ابھی تک وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اقتدار ملنے کے بعد کوئی بہت بڑی سرجری نہیں کی جس سے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنے کا آغاز ہو سکتا. ادھر اپوزیشن نے بھی کچھ ایسے ہی ٹھوس اقدام نہیں کیا جس سے حکومت کو ٹف ٹائم ملتا. بس احتجاج کیا اور وہ بھی ناکام. اب اگر پھر سڑکیں گرم کرنے کا پروگرام ہوا تو اس کا نتیجہ مختلف کیسے ہوگا؟ فی الحال اس کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی, اور گورنمنٹ تو پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ایک بار پھر احتجاج ہوا تو اس کو بھی اسی طریقے سے نمٹا جائے گا جس طریقے سے ماضی میں ہوا. ناظرین, آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف ہی پر کیوں پل پڑی, اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے آج کے مہمان. ناظرین, اسی معاملے پہ ذرا تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سول وار شروع ہو گئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ کیونکہ جس طرح کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک دم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام تر دراڑیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل واڈو صاحب, سینیٹر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں, تو انہی سے ذرا اس معاملے کی تشریح کرتے ہیں. جی فیصل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم سر. اچھا فیصل صاحب, یہ بتائیے یہ جو انٹرنل ڈویژنز ہیں پی ٹی آئی کی وہ بڑی شارپن ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے ایک دم یہ ایک نئی یلغار ہوئی ہے جس میں آپ نے بھی شاید ان کی ٹویٹس دیکھی ہوں گی. آج میں ساری پڑھ رہا تھا, پچھلے 24 گھنٹے میں تو یہ بالکل لیتھل ہو گئے ہیں. نام لے لے کر یہ ان کو الزامات لگا رہے ہیں اپنی جماعت کے اہم لیڈرز پہ, کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی وغیرہ وغیرہ, اور خود خان صاحب کو مل کے آئے 2 دن پہلے. سو کلیئرلی ہی ہیز ایکسیس ٹو عمران خان صاحب آلسو, لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ اتنا جارحانہ طریقے سے جو بائی نیم حملہ آور ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ, واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ فاضل صاحب. دیکھیں, میں نے تو آپ کو یہ کوئی 8-9 مہینے پہلے بتایا تھا کہ پارٹی میں انٹرنل ڈویژنز ہو چکی ہیں, فارورڈ بلاک بھی بننے جا رہا ہے, اور ایک اور فارورڈ بلاک بھی بہت ریسنٹ ڈیز میں آپ کو ویکس میں شیپ اپ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اور یہ کرپشن کا بازار ہے, اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف اور صرف اس پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں, بے ایمان ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, پیر مریدی کی بیعت لی ہوئی ہے, منافقت کر رہے ہیں, کرپشن دبا کے کر رہے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کی جو ٹائم لائن ہے اس کی ضمانتی ہیں, گارنٹرز ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی والے. تو مجھے تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. دوسری چیز یہ کہ جو فواد باتیں کر رہا ہے وہ باتیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. جس انتہا کی کرپشن ہے, ہم نعرہ لگاتے تھے کہ نیا پاکستان آئے گا, تو نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں اگر ہم الزام لگائیں تو اب سب برابر ہی ہیں, تو کوئی بھی اب اس حمام میں سارے ننگے ہیں. تو اور پاپولیرٹی بھی آپ دیکھیں تو کمپیریٹیولی کافی حد تک نیچے آ چکی ہے. فیصل صاحب یہ سمجھائیں, 100% عام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے اوپر ہے. یہ جو دیکھیں نا, جو جن کے اوپر فواد چودھری تنقید کر رہے ہیں اور بائی نیم کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ہلکا پھلکا کہ جی انہوں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا کام, بڑی ڈائریکٹ اور خطرناک قسم کی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے خود ہی عہدے دیے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو فواد چودھری صاحب کے ایکسس ہے وہ اس کو داؤ پہ تو نہیں لگائیں گے. تو کیا خان صاحب کو, ان کو یہ پتہ ہے کہ جی میں یہ ان تمام لوگوں پہ جو خان صاحب کے اپوائنٹڈ ہیں ان پہ تنقید کروں گا اور مجھے خان صاحب کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ شاید خان صاحب کی رضامندی ہو اس چیز کے اندر؟ یہ کیوں نہیں آپ سوچ رہے؟ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ فواد داؤ پہ لگا رہا ہے اپنا رشتہ یا تعلق؟
فواد کو چاہتے ہیں عمران خان صاحب لینا, فواد چودھری جانا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر, اور ضرورت بھی ہے, وہ ایک اچھا فیس ہے پی ٹی آئی کا, ایکیومن اس کا اچھا ہے, لیکن یہ کیوں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کی مخالفت میں یہ سب کام کر رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں آپ سوچ رہے کہ یہ خان صاحب کی آشرواد سے کیوں نہ ہو رہا ہو؟ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. میں اس لیے نہیں سوچ رہا یہ, کیونکہ میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں اسی طرح میں اس لیے نہیں سوچ رہا یہ فیصل صاحب, کیونکہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں بڑی زبردست قسم کی. وہ خان صاحب نے ان کو سیکرٹری جنرل لگایا ہے. وہ شیخ وقاص اکرم کے اوپر کر رہے ہیں, خان صاحب نے ان کو سیکرٹری انفارمیشن لگایا ہوا ہے. وہ رؤف حسن صاحب پہ کر رہے ہیں, وہ ساری کمیٹی پہ کر رہے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی جو خان صاحب نے اپوائنٹ کی ہوئی ہے, اور ان کے خاص جو لوگ ہیں خان صاحب کے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو اپنے ہی لوگوں پہ, اپنے ہی جو ان کے پریفرڈ لوگ ہیں ان پہ کیوں خان صاحب کریں گے ایسے؟ خان صاحب کو تباہ اور برباد کر کے جیل پہنچانے والے بھی تو خان صاحب کے سلیکٹڈ لوگ تھے نا میرے بھائی. چاہے وہ خاص ہوں, چاہے وہ عام ہوں, چاہے وہ جنرل فیض ہوں, چاہے وہ بیگم صاحبہ ہوں, چاہے یہ چور ہو, سانپ ہو, کیڑے ہوں, گٹر کے کیڑے ہوں. یہ جو میں آپ کو کئی 2.5 سال سے باتیں بتا رہا تھا وہ سب خان صاحب کے اپوائنٹ ہی تھے نا. تو خان صاحب کے اپوائنٹمنٹ کی ہی بدولت تو آج آپ ضمانتی بن گئے اس گورنمنٹ کے, اور خان صاحب ہی کی بدولت آج پی ٹی آئی اس ڈگر کے اوپر ہے. اور نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کا اب آپ کو فرق نمایاں نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ تو ایک ہی تھا, سب اقتدار کی جنگ میں تھے, سب مال کھانے کے چکر. اس وقت لگتا تھا کہ شاید میں مخالف ہوں, میں تو مخالف نہیں تھا, میں تو سچ بول رہا تھا, سچ پہ نکالا گیا تھا, سچ پہ ہی کھڑا رہا. جب میں نکالا گیا تب تو پارٹی عروج پہ تھی, خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب خان صاحب ریکنسائل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیٹر بازی بھی کر رہے ہیں, اسی چیف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس چیف کو وہ سمجھتے تھے کہ لنڈن پلان کا وہ حصہ ہے. اسی چیف کو روکنے کے لیے انہوں نے دنیا کی تگڑ دوڑ کر لی, دنیاوی طور پہ, قانونی طور پہ, کانسٹیٹیوشنل طور پہ, ساری آئینی قانونی تقاضے, روک, سڑک, جلاؤ گھراؤ, مار دھاڑ کر کے بھی اس آدمی کو برا بھلا کہہ کر روکنے کی کوشش کی دنیاوی طور پر. وہ اللہ کی مرضی سے آ گیا, آج وہی برا آدمی اچھا آدمی ہو گیا, آپ اسے خط و کتابت کر رہے ہیں. میں نے آپ کے کئی شوز میں اشارہ کر کے بتایا تھا کہ لیٹر کر دیا تو چیف بن میں پھینک دیں گے. تو چیف کیونکہ شریف آدمی ہے, دیندار ہے, ہمبل آدمی ہے, تو انہوں نے ایک ڈیموکریٹک ٹرم میں ایتھکس کے حساب سے, نارمز کے حساب سے کہا کہ میں وزیر اعظم کو دے دوں گا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. He is not interested, اور ان کو کوئی ریونج بھی نہیں لینا, نہ وہ کسی پارٹی کے چیف ہے, نہ کوئی پارٹی اس کی. ان کی پالیسی میں تو پی ٹی آئی کی پالیسی میں تسلسل بالکل نظر نہیں آ رہا. میں ذرا اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن فیصل صاحب آپ کی بہت ساری آپ پریڈکشنز کرتے ہیں اور تقریباً ساری ٹھیک آتی ہیں. ایک پریڈکشن آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک. آپ نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز نہیں رہ پائیں گے. وہ بالکل براجمان ہے آج بھی. فہد صاحب میں نے اس کی ٹائم لائن نہیں دی تھی, میں آج بھی اپنی بات پہ کھڑا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اب ان کو بھرپور طور پہ بچانے کے لیے اتر آئی ہے, اور ان کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سمیت گورنمنٹ گنڈا پور کو بچا رہی ہے. لیکن میں گنڈا پور کو پھر بھی وزیر اعلیٰ بہت عرصے تک دیکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کون سی گورنمنٹ بچا رہی ہے؟ قائم ہوں. ٹائم لائن جب میں نے جب بھی دی ہے ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو آج ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے, اور باقی دیگر بھی جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہی کھڑے ہیں. گارنٹرز ہیں یہ گورنمنٹ کی. ہم تو بڑا آسانی سے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کریے. سپورٹ تو ایکچولی پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور جتنی سپورٹ بڑھی اتنی عمران خان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہ بھی میں کہتا جا رہا تھا عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے, یہ بھی میں کہتا جا رہا تھا عمران خان صاحب مجھے آگے بھی نظر نہیں آ رہے, 6-8 مہینے 10 مہینے نظر نہیں آ رہے. تو میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں, اپنی جگہ پہ ٹھیک ثابت ہو رہا ہوں. جس دن ڈیٹ اور ٹائم دوں گا اے ایم اور پی ایم سمیت, اس دن مقام بھی ہو جائے گا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. لیکن باتیں 2.5 سال میں کیوں ساری باتیں اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو گئی, فیڈرل گورنمنٹ بھی اگر یہ چاہ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر رہیں, تو اس سے ظاہر بات ہے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی رہیں. تو اگر وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں تو پھر تو وہ رہیں گے. نہیں, وہ نہیں رہیں گے پھر بھی. اور وہ اس لیے نہیں رہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب ان کو نہیں چاہتے, یا اس لیے نہیں رہیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہتے. دیکھیں جی, عمران خان صاحب میرے خیال سے بائی اینڈ لارج اینڈ آف دا ڈے سمجھ گئے ہیں جس حساب سے وہ ان کی بے عزتی اور سنوائی کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی تو بیچ رہے ہیں نا کہ میں ہی ایک آربیٹریٹر سگنلنگ کرنے کے لیے ہوں, مجھ پہ زیادہ کانفیڈنس ہے لوگوں کا. تو آئی تھنک کچھ عرصے سے ٹالریٹ کریں گے, لیکن جس قسم کا کرپشن کا بازار ہے آج, سارے صوبوں کی کرپشن بھی جمع کر لیں
تو کے پی کے کرپشن سے تو مقابلہ نہیں آپ کر سکتے. اور یہ تو میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہن کی جو علیمہ صاحبہ کی چیٹ جو باہر آئی ہے منظر عام پر, وہ کلیئرٹی بتا رہی ہے کہ کلیئرٹی سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں. بیرون ملک بھی کوئی یوٹیوبر بن کے بنا رہا ہے, کوئی میٹنگز کال کر کے پیسہ بنا رہا ہے, کسی نے گھر لے لیا, کسی نے یاٹ لے لیا. تو اب اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں, اور یہ نظام ننگا نظام ہے. اٹس a system. You have to accept it. You all want it to be democratic and love democracy, then have the taste of it. تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب الٹیمیٹلی نہیں رہتے اور آپ کی جو پیشن گوئی ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے, تو پھر ان کا ریپلیسمنٹ کون, عاطف خان کے گروپ سے ہوگا کوئی؟ ان کا ریپلیسمنٹ ان سے بڑا خدمت گزار آئے گا, کچھ دن وہ چلے گا, پھر وہ ایکسپوز ہو جائے گا. یہ تو ڈرامہ چلتا رہے گا. آپ تو سب چیزیں پٹری کے اوپر ہیں. دیکھیں, یہ جب تک آپ یہ جمہوری لاش, جب تک لاشوں کا سسٹم لے کے چلتے رہیں گے نا, اس لاش کو گھسیٹ کے بھی آپ یہاں تک پہنچا دیا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. اور پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں ایز اے ٹیم ممبر, آپ بھی ایک ٹیم ممبر ہیں پاکستان کا, خدمت کرتے ہیں پاکستان کی اپنے انالیسس سے, اپنے شوز سے. یو بین ورکنگ ویری ہارڈ فار دا پاسٹ سو مینی سیورل ایئرز. تو آپ ٹیم ممبر ہیں نا پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اچھا بھی بولتے ہیں. اسی طرح میں بھی ممبر ہوں, چھوٹا ہو سکتا ہوں, بڑا ہو سکتا ہوں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح آپ کے ٹیم ممبر آرمی چیف ہیں, گیو ہم دا کریڈٹ. ہم شائے ہوئے کرتے ہیں, ہم ڈیموکریٹک بن جاتے ہیں. وہ انہوں نے ایک ریل کی پٹری سے ریل گری ہوئی تھی, اس کو ریل کی پٹری پہ آپ پہ چڑھا دیا ہے, اور ریل اب چلنا شروع ہو رہی ہے. نہ آپ کوئی دھرنا ہوگا, نہ کوئی مرنا ہوگا, نہ کوئی اپوزیشن کا احتجاج ہوگا, نہ ڈی چوک ہوگا. یہ میں آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خان صاحب جیل میں رہیں گے, ان کی مشکلات بڑھتی رہیں گی, اور یہ اقتدار کے مزے کرتے رہیں گے. اور اللہ نہ کرے انہوں نے اپنے مقصد میں پی ٹی آئی اگر کامیاب ہو گئی, ان کی جان کو کچھ ہو گیا, تو 40 سال اس پہ حکومت کریں گے. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر, میں نے تو ابھی تک کوئی بات غلط کی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن فیصلہ پھر یہ بتائیں نا, یہ جو آپ کا جو ایک تھیسس ہے, یہ بڑے دن سے آپ بات بھی کر رہے ہیں اس پہ, اور یہ کہ پی ٹی آئی ایک طریقے سے اس کو فالو بھی کر رہی ہے, کیونکہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے اب ان کے اندرونی اختلافات سامنے آ گئے, پہلے ان کی بیرونی مشکلات تھیں, اب ان کی سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں وہ سامنے آ گئے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی تو درست ہے کہ جو گورنمنٹ کو جو سپیس ملی ہوئی ہے اس وقت, وہ اس پہ اس طریقے سے کھیل نہیں پا رہی. جو اس کو ایک آسان پچ ملی ہوئی ہے, وہ پھر بھی اس پہ چوکے چھکے نہیں لگا پا رہی. اور جو بڑے امپورٹنٹ مشکل ترین فیصلے جو پاکستان کو ضرورت ہے ریفارم کے, ریڈیکل ریفارم کے, وہ نہیں کر پا رہی. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ لیجٹمیسی ایشوز تو ہے نا گورنمنٹ کے. تو پھر یہ معاملہ سسٹین کر جائے گا اسی طریقے سے؟ دیکھیں, اگر انکمپٹنسی کسی کی ہے فواد صاحب, تو اس کا تو کوئی نیم و بدل نہیں ہے نا دنیا کے اندر. آپ کے پاس, آپ اگر ریس کے اندر اکیلے دوڑ رہے ہیں اور اس ریس میں بھی آپ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں, تو میرا قصور نہیں ہے. آپ کی ٹانگ چیک کرا ہے, دماغ چیک کرا ہے, دل دماغ. یہ 90s کی سیاست اب نہیں ہو سکتی. یو نیڈ ٹو ریئلی پرفارم. پرفارمر ول اسٹے, لوزر ول گو, ایز سمپل ایز دیٹ. یہ تھیوری انٹرپرینورشپ کے اندر بھی ہوتی ہے, بزنس کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ لاش کو جتنا کھینچیں گے, جتنی یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے آپ کی سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہے, فارم 47 ہے, آر ٹی ایس بیٹھنے والی ہے, اس سے پہلے کی ہے, اس کے بعد کی ہے, یہ لاش کو جتنا بھی آپ گھسیٹیں گے, اس کی بدبو اور اس کا گند آپ کے کندھوں پہ گرتا رہے گا, اور آپ بھی, آپ کے پاس سے بھی وہی گندی بدبو آئے گی. جو آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن ہے, جب تک گیو ادرز اے چانس, جب تک نئی جو آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن ہے, یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کی آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن تو پھر یہی ہے نا کہ اگر یہ گورنمنٹ پرفارم بھی نہیں اس طریقے سے کر پاتی جتنی اس کو سپیس مل رہی ہے, اور اوپر سے لیجٹمیسی کا ایشو بھی جوں کا تو موجود رہے گا, تو الٹیمیٹلی اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی سیاست کرے, تو وہ بہت جلد ایک لیجٹمیٹ ریئلسٹک آلٹرنیٹیو بن جائے گی اقتدار میں واپس آنے کے لیے. لیجیٹیمیٹ تو سر 18 کا الیکشن بھی نہیں تھا, 13 کا الیکشن بھی نہیں تھا, 7 کا الیکشن بھی نہیں تھا, 3 کا الیکشن بھی نہیں تھا, آج کا بھی نہیں ہے. نتھنگ نیو فار می اگین. آپ کے لیے بھی نئی چیز کوئی نہیں ہے. اس وقت ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا تھا, آج ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. اور آج اگر فارم 47 کی گورنمنٹ کو لیگلائز کیا ہے کسی نے, تو تحریک انصاف نے کیا ہے. جب ان کا نیگوشیٹ ٹیبل پہ بیٹھ گئی, اپنے مینڈیٹ کی بات سے ریورس ہو گئی, اپنے الیکشن کی بات سے ریورس ہو گئی, ریفارمز میں ان کے ساتھ کھڑی ہے, سمجھوتے کے تحت باہر جاتی ہے, سمجھوتے کے تحت اندر آتی ہے, سمجھوتے کے تحت تقریر کرتی ہے, سمجھوتے کے تحت پرکس اینڈ پریویلیجز لیتی ہے, گاڑیاں لیتی ہے, ٹرپس لیتی ہے, ٹریولنگ لیتی ہے, فیول لیتی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز لیتی ہے. تو واٹ پی ٹی آئی اینڈ واٹ آر دا گورنمنٹ. سو فار می ناؤ, اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے لیے تو گورنمنٹ ارریلیونٹ آج بھی تھی, کل بھی اور آگے بھی ہوگی. ریلیونٹ کیا ہے
ریلیونٹ ہے. آج جو آپ کے پاس لائٹ ان دا ٹنل ہے از دا آرمی چیف. ویدر یو لائک اٹ, ویدر وی لائک اٹ, وی ڈونٹ لائک اٹ, ڈس لائک کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر نہیں پسند کیا جاتا, بٹ ٹیم ممبر کی طرح وہ کھیل رہا ہے اور ڈیموکریسی کو بھی وہ پروان چڑھنے دے رہا ہے اور اس کے ڈیموکریٹک پازیٹیو ایکشنز بھی ہیں. تو اگر اس کے اندر ہمارے پاس ہے تو اب سیاست پیچھے ہوگی, پاکستان پہلے ہو گیا. تو اب تو سیاست از irrelevant totally. It's not about A party, B party اور C party. اب تو ریلیونس یہ ہے کہ پاکستان فرسٹ, اس کے اوپر چل رہے ہیں, ہم بھی چل رہے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو I don't have a pedestal or a platform. Allah has been kind, whatever seat Allah has given, I'm thankful to Allah Mia, but it's an underpaid seat. But what I'm doing, a lot of other people are not doing. billions of rupees کا فائدہ کر کے پاکستان کو دے رہا ہوں. So I'm not worried کہ وہ کریڈٹ گورنمنٹ کو جا رہا ہے. میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ چیف پاکستان کے لیے کر رہا ہے, تو ہم سب پاکستان کے لیے کریں, آپ بھی کریں, میں بھی کر رہا ہوں. غلط کریں گے تو ٹھوک بجا کے ٹھوکیں گے, جس کو بھی جو بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوگا یا اپوزیشن کا حصہ ہوگا. ہمیں تو کسی کا ڈر نہیں ہے. بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب ہمیں جوائن کرے تھے. ناظرین, صورتحال آپ کے سامنے ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جو یہ اندرونی اختلافات ہیں یہ ایک خطرناک موڑ لے رہے ہیں. اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں میری نظر میں. لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف پر ہی پل پڑی. گزشتہ کئی ہفتوں سے پارٹی کے اندرونی لڑائی جھگڑے ایک مستقل خبر بن کر رہ گئے. آئے روز ان اختلافات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بات رنجشوں اور شکایتوں سے بڑھ کر اب مار دھاڑ تک پہنچ چکی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا زیادہ وقت انہی جھگڑوں میں صرف ہو رہا ہے. چنانچہ جب چند دن پہلے فواد چودھری نے شعیب شاہین کو اڈیالہ جیل کے باہر ایک تھپڑ جڑ دیا تو شاید زیادہ لوگوں کو حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ ان اندرونی اختلافات کی حرارت بڑھتی ہی جا رہی تھی. ناظرین, تشدد کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اس لیے جماعت کے اندر سے بھی اکثریت نے فواد چودھری کی جارحیت پر تنقید کی, بلکہ ان کے اپنے بھائی فیصل چودھری نے بھی ایکس پوسٹ میں کہا کہ فواد چودھری کے اوپر انہوں نے بنیادی طور پر ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں فواد چودھری نے ایکس اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے مختلف اہم لیڈروں پر ایک یلغار کر دی ہے. دھڑا دھڑ پوسٹوں میں انہوں نے شیخ وقاص اکرم, سلمان اکرم راجہ اور رؤف حسن پر شدید ترین الزامات داغ دیے. پھر تحریک انصاف کی پوری سیاسی کمیٹی کو بھی منی لانڈرنگ کمیٹی کہہ ڈالا. اس یلغار نے اختلافات میں گھری جماعت کو ایک کاری ضرب لگائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو اب تک عمران خان تک ایکسس ہے. ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو دیگر تحریک انصاف کے لوگوں کا ہے جنہوں نے جماعت کو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیا تھا. فواد جو ہے وہ خان صاحب کو کئی بار مل چکے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ان ملاقاتوں کا مطلب یہی ہے کہ خان صاحب اب بھی فواد چودھری کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. یعنی اب تحریک انصاف سول وار میں ایک نیا اور خطرناک موڑ آن پہنچا ہے. پہلے چاہے شیر افضل مروت ہوں یا سلمان راجہ, علی امین گنڈا پور ہوں یا جنید اکبر, عاطف خان گروپ ہو یا دوسرا گروپ, وکلا گروپ ہو یا نظریاتی گروپ, سیاسی گروپ, یہ سب کے سب جو ہیں یہ دبے الفاظ میں ایک دوسرے کو نشانے پر رکھتے تھے اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ بند دروازوں کے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے تھے. مگر فواد چودھری کی تازہ یلغار اور بالکل اسپیسیفک الزامات نے اس سارے معاملے کی نوعیت تبدیل کر دی. کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات سے زیادہ سنگین اور کیا ہو سکتا ہے. جماعت کے لوگ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے 2 دن بعد ہی فواد چودھری نے اتنی خطرناک یلغار تحریک انصاف کی اہم قیادت پر کیوں کی ہے. یقیناً فواد چودھری کی عمران خان سے جو ایکسس ہے وہ کسی بھی صورت وہ داؤ پہ نہیں لگائیں گے, تو پھر اتنی مہلک قسم کی لفظی گولہ باری وہ کیوں کر رہے ہیں. معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے اور شاید جماعت کے اندر تبدیلیوں کی سرگوشیاں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. فواد چودھری نے اپنے آپ کو ویپنائز کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل حکمت عملی ہے کیا. ناظرین, وقت ہوئے بریک کا. واپس آئیں گے تو جانیں گے ایک اہم رہنما سے کہ مسلم لیگ نون وہ سب کچھ کیوں نہیں کر پائی جو وہ کرنا چاہ رہی تھی, اور نیپرا والوں نے اپنی تنخواہ خود ہی کتنی بڑھا لی. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی مؤثر طریقے سے اپوزیشن نہیں کر پا رہی, اور حکومت کو جتنا اس وقت سپیس ملی ہوئی ہے کیا وہ اس سپیس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کر پا رہی ہے, کیونکہ
میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ حکومت کی ایک پوزیشن ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایک آئیڈیل سچویشن سے کم نہیں ہے. اپوزیشن اتنا ٹف ٹائم ان کو دے نہیں پا رہی. مختلف وجوہات ہیں جس کی پرائمری وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے اپوزیشن کس طریقے سے کرنی ہے, کون سی پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. دوسری طرف جو اس وقت ایک سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ جو کہا جاتا ہے ایک لفظ ٹرم ہے ایک پیج, حالانکہ وہ اوور یوز ہو گیا ہے, یہ ایک پیج سے بھی زیادہ قربت ہے اور یہ بھی بڑا کم ہوتا ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو حکومت اور اپوزیشن, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کوئی ٹینشن آنی شروع ہو جاتی ہے ریلیشن شپ میں, لیکن اس باری وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو مکمل سپورٹ ہے, لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. کیا وجہ ہے؟ Why is the government not performing as well as it should be? یہ وہ سوال ہے جو میں لے کے جاؤں گا بلال کیانی صاحب کی طرف. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں جیلم سے. جی بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب. اچھا, یہ وہ ابتدائیہ تو آپ نے سنی لیا کہ یہ تو میں پہلے سے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اپنے بڑے مشکلات ہیں, معاملات ہیں, اور خاص طور پر جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں تو وہ خود خبر بن گئے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر تو انہوں نے جو دباؤ ڈالنا تھا وہ ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع ہو گئے. ناؤ دس وڈ obviously be good news for you. لیکن اس کے باوجود جو کی ریفارمز ہیں وہ نہیں پا رہی, گورنمنٹ نہیں کر پا رہی. جو وہ ریفارمز جس کے لیے پولیٹیکل اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے, پولیٹیکل کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اس گورنمنٹ کے پاس ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سپیس ہے. مثلا ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگ پا رہا, مثلا پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پا رہی, کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے فہد صاحب, آئی ایکچولی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے کافی سفر طے کیا ہے ایک سال میں اور کافی چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں. کیا اس میں ریفارمز کی طرف ہم گئے ہیں؟ آئی بریفلی شیئر اے فیو ایگزامپلس. مگر کیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے بشمول وہ ایشوز جو آپ نے جو ابھی ہائی لائٹ کیے ہیں؟ بالکل ہے. مگر دیکھیے پچھلے ایک سال کے اندر جس طرح کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آپ نے دیکھی ہے, آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہوا, مہنگائی کی شرح جس طرح کنٹرول ہوئی, 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے, پالیسی ریٹ میں کمی آئی, آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیبلائز ہوئے, پرائمری آپ کا سرپلس ابھی جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ایک سرپلس جا رہا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف بھی ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے جو جنگ لڑی جا رہی ہے. ایف بی آر میں آپ نے دیکھا کہ ریفارمز ہیں, پہلی دفعہ فیس لیس کسٹمز کا عمل آپ کے سامنے آیا ہے. حکومت کے اندر رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ڈیسیجن میکنگ بھی ہو رہی ہے اور آگے امپلیمنٹیشن بھی جاری ہے اور اس پہ مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی. انرجی سیکٹر کے ہمارے چیلنجز ہیں وہ بالکل اس کے کام بھی اور ہم نے ان کو ہم نے سر کرنا ہے. اور اسی طرح ہی یہ پرائیویٹائزیشن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بھی اٹیمپٹڈ پی آئی اے اسٹیپ بائی اسٹیپ. 2-3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں, ذرا پرائیویٹائزیشن پہ پہلے بات کر لیں. دیکھیے, اور میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یعنی میری رائے میں گورنمنٹ اور زیادہ جارحانہ طریقے سے کام کر سکتی ہے, اس کو اویلیبل ہے اسپیس ہی نہیں, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے. بلال صاحب تو اگر کرکٹ کی اصطلاح میں بات کریں کہ آپ کو بالکل ایک سلو ڈیڈ پچ ملی ہوئی ہے, جو آگے سے بولر ہے وہ آپ کو آرام سے جسے کہتے ہیں کہ وہ حلوے والی بالز پھینک رہا ہے اور آپ سے جو ہے وہ پھر بھی چوکے نہیں لگ رہے, 2-3 رن بنا لیا تو کوئی کمال نہیں کیا. پرائیویٹائزیشن ہمیں ڈرین کر رہا ہے, جو یہ ایس او ایز ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کیونکہ آپ تو ساری کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, ڈرین کر اربوں روپے جو جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ ڈرین کر رہا ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انکمپٹنس ہے, لیک آف پولیٹیکل ول ہے, کیا ہے؟ جی فہد صاحب, ایک پرائیویٹائزیشن کی جو پروسیس ہوتی ہے یہ اٹ آلویز ٹیکس اے بٹ آف ٹائم. مطلب کہ اگر آپ کی بہت ہی آئیڈیل سیناریو میں بھی آپ کسی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کرنا چاہیں تو فرام اپوائنٹنگ اے فائنینشیل ایڈوائزر ٹو کیرینگ آؤٹ دا ڈیو ڈیلیجنس ٹو کیری آؤٹ دا ویلیویشن اینڈ دین دا انٹائر پروسیس فار آکشن ایکسیٹرا, یہ آئیڈیل سیناریو میں بھی 9 سے 12 مہینوں کی پروسیس ہوتی ہے. پی آئی اے کی آپ نے دیکھا کہ اس فائنل سٹیج پہ پہنچ گئی تھی اور پہلی دفعہ پی آئی اے کی ٹرانزیکشن فائنل سٹیج تک پہنچا. اچھا, آپ ذرا ریٹیلرز پہ آ جائیں. دیکھیں ایز این ایگزامپل مچ اے پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ. ریٹیلرز پہ آ جائیں. ٹیکس شارٹ فال ایف بی آر کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہماری ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ ایک از ون آف دا موسٹ سیریس پرابلمز وی ہیو, اور آئی ایم ایف کا جو ٹارگیٹ ہے جس پہ ہم نے کمٹ کیا تھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا شارٹ فال آ رہا ہے اور چھوٹا موٹا نہیں, کافی زیادہ شارٹ فال آ رہا ہے. ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانا ایک پولیٹیکل ایشو ہے.
اور کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این یہ نہیں کر سکتے. اس باری دعویٰ ہوا نہیں, اس باری ایک نیا عزم ہے, ہم کر لیں گے, ہم ریٹیلرز کو نیٹ میں لے آئیں گے. تاجر دو اسکیم لانچ ہوئی بڑے فین فیئر سے. اینڈ میں کیا ہوا؟ 0/0. کیوں ڈر گئی ہے گورنمنٹ؟ نہیں فہد صاحب دیکھیے, نہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے, اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے بھی بار بار ریسنٹ تقاریر میں بھی, فائنانس منسٹر نے علیحدہ, چیئرمین ایف بی آر نے بھی پبلکلی علیحدہ بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ دیز آر پلیسز ویئر وی ہیو ٹو ناؤ پٹ آر فٹ ڈاؤن. تاجر دو اسکیم بنیادی طور پہ انیشلی ایک والنٹری رجسٹریشن اسکیم تھی, بیکاز دا آئیڈیا واز کہ ہم تاجروں کے ساتھ مل کے ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ انیشلی ایک عمل طے کریں اور اس میں انہیں کو ہی پہلے موقع دیا جائے کہ وہ رجسٹر کریں. اب دیکھیے put your foot down کب ہوگا؟ when the foot actually come down. جی that is the issue نا. دیکھیے آگے آئی تھنک نہیں آگے آپ دیکھیں گے جی کہ دیکھیے وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس کہ ہم نے یقیناً ان سیکٹر سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے جو اپنا فیئر شیئر نہیں ادا کرے, اور یہ ڈیفینیٹلی وہ ان سیکٹرز میں شامل ہے جو اپنا فیئر شیئر نہیں ادا کرے. دیکھیے ایک تو اب یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب بجٹ بھی بنایا تھا تو اس ٹائم پہ یقیناً موسٹ آف دا ریفارمز دیٹ وی آر ڈوئنگ یہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے, ہم اس لیے کریں, اس لیے نہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں, مگر یقیناً آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی. اسی کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو بجٹ پچھلے سال طے ہوا جون میں وہ بھی چل رہا ہے. نیکسٹ بجٹ پروسیس آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے ابھی اگلے دنوں سیلری کلاس کو کے اوپر جو سارا بوجھ لاد دیا ہے گورنمنٹ نے, سارا کا سارا, اور خود ایڈمٹ بھی کیا ہے اس دن منسٹر آف اسٹیٹ جو اکنامک افیئرز کے, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی ہماری گورنمنٹ نے سیلری کلاس کو اوور برڈن کر دیا ہے. تو دیکھیں نا پھر سوال تو اٹھے گا کہ آپ کا ٹیکس کا معاملہ اتنا بہتر ہوتا, انہی پہ لادے جا رہے ہیں جو پہلے دبے ہوئے اس بوجھ کے تلے. دیکھیے فہد صاحب یہ تو میں آئی ول گو ایز فار ایز سیئنگ کہ ایون دا پرائم منسٹر ہمسیلف مینشنز دس ان اسپیچز. ہی سیز کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ سیلری کلاس ایک وزن اٹھا رہی ہے اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ٹیکس کم کر سکیں. تو انشاءاللہ ابھی آئی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل ان سیئنگ دس. آئی نو دیٹ دا انٹینٹ از دیئر. یہ ریئلائزیشن اور احساس ہے, اور یہ بار بار بات دہرائی جاتی ہے کہ اب ایک ایسا سیکٹر جو پلینگ بائی دا بک کر رہا ہے وہ پینلائز لیکن وہ پھر ساری چیزیں بالکل وقت میں ختم ہو گیا. ساری باتیں آگے نا اسی پہ آتی ہیں پھر کہ دعوے اور کلیمز ایک طرف, لیکن کیونکہ سیلریڈ کلاس کچھ کہہ نہیں سکتی تو اس کے اوپر وزن ڈالنا, اور ریٹیلر جو کہ پش بیک کرتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, ظاہر بات ہے پھر جو ہے وہ تنقید تو ہوگی نا پھر. جی فہد صاحب دیکھیے آئی تھنک اٹس آلسو این انفورسمنٹ ایشو اینڈ ناؤ یو ول سی این امپروومنٹ ان دس. پہلے تاجر دو اسکیم میں والنٹری موقع دیا گیا تھا, آگے اس میں بہتر انفورسمنٹ بھی آپ کو نظر آئے گی, اور اس میں ڈیجیٹائزیشن کا بڑا عمل ہے. سیلری کلاس کے لیے جو ممکن ریلیف ہوگا اس کی ریئلائزیشن ہے کہ ویر ایور دیر از اسپیس فار ریلیف دیٹ شوڈ بی گیون. بجٹ کا عمل اگلے چند مہینوں میں آنے والا ہے, انشاءاللہ آپ اس کے اندر بہتر میجرز دیکھیں. بلال کیانی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اس گورنمنٹ کے پاس, جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو بہت ساری گورنمنٹس ماضی میں ان کے پاس نہیں رہیں, اور اگر اس وقت جب سب کچھ لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے فیور میں ہے, اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, اگر اس وقت انہوں نے وہ مشکل فیصلے نہیں کیے تو پھر بعد میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی ٹف پولیٹیکل ڈیسیجن لینا. ناظرین یہ تو آج کا بڑا ایشو تھا, لیکن آج اس کے حوالے سے بہت اور مزید اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں جن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں. خبر خلاصہ. چیف جسٹس پاکستان نے کیس مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 6 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, جبکہ دیگر ممبران میں جسٹس نعیم اختر, جسٹس شاہد بلال, جسٹس شفیع صدیقی, ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ شامل ہیں. چیئرمین نیپرا اور ممبران نے حکومتی منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہوں میں 3 گنا تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. اس اضافے سے چیئرمین نیپرا کی مجموعی تنخواہ 32,50,000 روپے اور عہدیداروں کی مجموعی تنخواہ 29,50,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے NFC ایوارڈ کے وفد سے ملاقات میں تجویز دی ہے کہ سیلز ٹیکس کی وصولی کا اختیار صوبوں کے پاس ہونا چاہیے. اس سے کلیکشن بہتر ہوگی کیونکہ صوبہ صارف کے زیادہ قریب ہوتا ہے. CDA نے اسلام آباد میں پانی کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا ہے, جبکہ راولپنڈی میں پانی کی قلت کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس میں شرکا نے پانی کے ذخائر کم ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. ناظرین وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایلان مسک کی اور کس نے ان کو سیاست سے دور رہنے کا کہا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں سیگمنٹ ورلڈ زون میں.
امریکہ اور اسرائیل نے اتفاق کیا ہے کہ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بولے ایران لاکھوں لوگوں کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہر صورت اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ان کا پرامن ایٹمی پروگرام 3 دہائیوں سے جاری ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان سعودی عرب میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مگر یوکرین اس سے ناخوش ہے، اسے مذاکرات میں مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ یوکرین کے مطابق وہ کوئی فیصلہ قبول نہیں کرے گا۔ اور بل گیٹس نے ایلان مسک کو دوسرے ممالک کی سیاست میں دخل اندازی سے منع کیا ہے۔ بل گیٹس کے مطابق یہ پاگل پن ہے کہ ایلان مسک کو عالمی سطح پر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن حزب معمول جاتے جاتے کرکٹ لورز کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ فاسٹ بالر حارث رؤوف نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل صحت یابی کی امید ظاہر کر دی ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے 2 دن ٹریننگ بھی کی ہے۔ اگر حارث رؤوف کی واپسی ہوتی تو بالنگ میں اس کمی کو دور کیا جا سکے گا جس کا سامنا ہمیں ٹرائی نیشن سیریز میں کرنا پڑا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔